اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک سابقہ قادیانی طاہر منصور صاحب کے ایک اعتراض اور ہمدردی کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے 5 جواب دیں، پہلے ان کی بھی سن لیتے ہیں۔ چونکہ میرا قادیانی جماعت سے تعلق رہا ہے، اس لیے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی قادیانی احمدی اول تو اپنے خلیفہ مرزا مسرور سے یہ سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی جو چندے کی صورت میں جماعت کو دے رہا ہے وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے، اور اگر کوئی قادیانی یا احمدی ہمت کر کے اپنے خلیفہ مرزا مسرور سے یہ سوال پوچھ بھی لیتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کی مخالفت کی جائے گی، اسے خاموش کرانے کی کوشش کی جائے گی، یہاں تک کہ اس کا قادیانی جماعت سے جبری اخراج بھی کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی احمدی اپنے دل سے یہ چندے نہیں دیتے، یہ چندے ان سے زبردستی لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ پیسہ وہ اپنے بچوں، اپنے خاندان کی بہتری پر لگا سکتے ہیں۔ میں قادیانیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس ظالمانہ نظام سے باہر آئیں جس کو وہ خود بھی ایک ظالمانہ نظام سمجھتے ہیں۔ جناب سابقہ قادیانی طاہر منصور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے تو جیسے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ آپ سابقہ احمدی ہیں، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدی ہیں اور احمدی ہی رہیں گے۔ کیونکہ ہمیں بخوبی علم ہے کہ ہمارے چندوں کا نظام کیا ہے۔ ہماری طرف سے آپ کے لیے 5 جواب حاضر ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ یہ الہی نظام ہے، ظالمانہ نظام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت دن بدن دیکھتے ہیں، اور جماعت میں ایک اتحاد ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کسی اور فرقے میں نہیں ہے۔ آپ بے شک تلاش کر کے دیکھ لیں، وہ اتحاد جو جماعت میں ہے وہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا، اور اس نظام کے ذریعے ہمیں حقیقی اسلام ملا ہے۔ جواب نمبر 2، چندے دینے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم خوشی سے چندے دیتے ہیں۔ کیونکہ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارے اموال میں برکات نازل ہوتی ہیں۔ صرف ایک ذات ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چندوں کے ذریعے ہم قرب الہی پاتے ہیں۔ یہ ایک قرب الہی کے پانے کا ذریعہ ہے۔ جواب نمبر 3، چندے کا استعمال ہم سب کو بخوبی ہے۔ ہمیں علم ہے کہ ہمارے چندے کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمارے چندے مسجدیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ ساری دنیا میں مساجد بنتی ہیں اور ان مساجد کا خرچہ چندوں کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ نمبر 2، چندوں کے ذریعے جماعتیں قائم ہوتی ہیں، اور جماعتیں قائم کرنے کے لیے تبلیغ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، اسلام کی اشاعت اور اس کے علاوہ دیگر جماعتی پروگرامز چلانے کے لیے بھی چندوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فلاحی کام جیسے کہ اسکول بنانا، ہسپتال، کلینک وغیرہ جو کہ خاص طور پہ افریقہ میں قائم ہیں، وہ سارے چندوں کی بدولت ہوئے ہیں۔ یہ باتیں تو حضور انور ہر سال اپنی تقاریر و خطبات میں سناتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خطبات نہیں سنے تھے۔ جواب نمبر 4، اگر کسی کو علم نہیں تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جماعت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اور یہ کہنا کہ صرف پوچھنے پر اخراج ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جواب نمبر 5، جماعت میں انٹرنل آڈٹ سسٹم ہے کہ جو اخراجات اور جو چندے آتے ہیں اس کا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اسی طرح جماعت کے اخراجات اور چندے ایکسٹرنل آڈٹ کے ذریعے بھی چیک ہوتے ہیں۔ ان دونوں نظام، انٹرنل آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ کے ہونے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کا نظام نہایت ہی شفاف ہے، اور یہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے جس میں چندہ اکٹھا ہوتا ہے اور خرچ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو کسی اور جماعت میں نے ابھی تک نہیں پایا۔ طاہر منصور صاحب، آپ کو ہم احمدیوں کا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی ہمدردی اور اپنا ناقص علم اپنے پاس رکھیں اور ایسی جھوٹی باتیں نہ پھیلائیں جس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا جماعت احمدیہ ظلم کر کے چندہ لیتی ہے؟ بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ جماعت بھی ظلم کرے اور باہر والے بھی ظلم کریں اور لوگ پھر بھی جماعت میں رہیں اور پھر بھی چندہ دیں؟ مجبوراً یا جبراً جماعت میں نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے اور یقین ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔
والسلام علی من اتبع الہدی۔ خطا جائے گا ہر ایک وار اس کے ہر مخالف کا، خطا جائے گا ہر ایک وار اس کے ہر مخالف کا۔